ہاں، یہ بات چل رہی تھی، عیادت المریض، مریض کی عیادت، بیمار پرسی، اس کا حال پوچھنا، تسلی کی باتیں کرنا اس کے پاس جا کر، یہ بھی بہت بڑا اہم کام ہے اور بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ فرمایا رسول ابراء بن عازب روایت کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیادت المریض، مریض کی عیادت کا حکم دیا، مریض کی عیادت کرنی چاہیے، اس کا حال پوچھنا، اس کی تسلی کی باتیں کرنا، واتباع الجنازہ، اور جنازے کے ساتھ جانا، وتشمیت العاطس، چھینکنے والے کو جواب دینا، وہ الحمدللہ کہے، جواب میں آپ یرحمک اللہ کہیں، وابرار المقسم، کوئی قسم کھا لے کہ فلاں کام کروں گا، جائز کام تھا یا نیک کام تھا، اس نے قسم کھائی مگر کر نہیں سک رہا ہے تو اس کی مدد کر دیں تاکہ قسم میں وہ جھوٹا نہ پڑے، ونصر المظلوم، واجابت الداعی، وافشاء السلام، یہ حدیث کل آ چکی تھی، پچھلے اجتماع میں اس کا بیان ہو چکا تھا۔ تیسری حدیث آج ہی ہے، دوسری حدیث بھی پہلے ہو چکی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ، اللہ عز وجل قیامت کے دن فرمائے گا، یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اے ابن آدم، آدم کی اولاد، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندوں سے قیامت کے دن، قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، کسی بندے سے فرمائے گا، کسی خاص شخص سے فرمائے گا حضور صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کہ میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، تو وہ کہے گا کہ آپ کی عیادت میں کیسے کر سکتا ہوں، آپ تو خود ہی رب العالمین ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اما علمت ان عبدی فلانا مریضا فلم تعود، کیا تجھے یہ خبر نہیں تھی کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی، اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عنده، کیا تجھے یہ خبر نہیں ہے کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا دنیا میں تو وہاں مجھے تو اب اس کے پاس پاتا، اس مریض کے پاس میں موجود ہوتا تھا، تو اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ قال ابن آدم استطعمتک، اے ابن آدم کے بیٹے، میں نے تیرے سے کھانا مانگا تھا، فلم تطعمنی، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، کسی بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، قال یا رب کیف اطعمک وانت رب العالمین، میں آپ کو کیسے کھلاتا، آپ تو خود ہی رب العالمین ہیں، تو فرمایا ما علمت انہ استطعمت عبدی فلان، اما علمت انہ استطعمک فلان انک، اما علمت انہ استطعمک عندی استطعمک عبدی، اما علمت انک استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تیرے سے کھانا مانگا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا، اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدتہ عند ذلک،
عندی، کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کو تو میرے پاس پاتا، اس بندے کو تو میرے پاس پاتا۔ یا ابن آدم، استقیتک فلم تسقنی، اے بندے خدا یا ابن آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، فلم تسقنی، تو نے پینے کو نہ دیا مجھے۔ بندہ کہے گا یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو خود ہی رب العالمین ہیں۔ قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقہ، میرا فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا پینے کو، تو نے پلایا نہیں تھا۔ اما علمت انک لو سقیتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کو تو میرے پاس پاتا۔ مسلم کی روایت ہے۔ تین چیزیں آ گئیں، ایک یہ کہ بیمار ہوا تم نے کیوں میری اس کی عیادت نہیں کی، دوسرا یہ کہ ایک بندے نے کھانا مانگا تو اس نے کھانا نہیں کھلایا، اور ایک یہ کہ اس نے پانی مانگا تھا اس نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ اگر تو میرے اس مریض کی عیادت کے لیے تو جاتا اس کے پاس تو مجھے تو اس کے پاس پاتا، اور اگر تو کھانا کھلاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا، اور اگر اس کو پانی پلاتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔ خلاصہ یہ ہے، بڑی اہم باتیں ہیں، بہت اہم باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے محبت بہت ہے، بہت محبت ہے، اور اس کے کسی بھی بندے سے کوئی محبت کا کام کرتا ہے، رحم کا کام کرتا ہے، راحت کا، خوشی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ بھی میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے روزمرہ کے تجربے میں آتی ہے کہ ہمارے کسی بچے سے کوئی بڑا آدمی محبت پیار کی بات کرے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس نے ہمارے بچے کو محبت سے بات کی۔ ماں باپ کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ کوئی اگر معاملہ اچھا کرے، بدرجہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ ماں باپ کو بھی اتنی محبت نہیں ہوتی۔ تو اس میں عیادت کا معاملہ ہے، اس کی تفصیل ہم پیچھے بھی گزار چکے ہیں۔ عیادت میں افراط اور تفریط نہیں ہونی چاہیے، نہ تو یہ ہو کہ عیادت ہی نہ کریں، پوچھے ہی نہیں، نہ یہ ہو کہ اس کو تکلیف پہنچے، اس انداز میں عیادت کرے۔ بعض لوگ عیادت کے آداب نہیں سمجھتے، عیادت کرتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، وقت بے وقت گھر پہ جا کے گھنٹی بجا دی اور صاحب عیادت کے لیے آئے ہیں، بیچارہ سو رہا تھا یا آرام کر رہا تھا۔ آنے سے پہلے بات معلوم کرنی چاہیے کہ یہ مریض کی راحت کا وقت ہوگا یا نہیں، اس کے جانے سے راحت ہوگی یا خوشی ہوگی۔ اگر راحت ہو اور آرام ملے تو ضرور جائیے، لیکن وہاں جا کر بھی دیر نہ لگائیے، دیر تک نہ بیٹھیے، کیونکہ مریض کو طرح طرح کی حاجتیں ہوتی ہیں۔ کبھی اس کو اپنے گھر والوں سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے، کبھی اس کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی اس کو آرام کی راحت کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی اس کو پرسکون لیٹنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، خیریت پوچھیں اور تسلی کی باتیں کریں، کچھ دعائے خیر کریں اور واپس آ جائیں۔ نسخے نہ بتلائیں، نسخے نہ بتلائیں کہ فلاں چیز کھا لو فلاں چیز کھا لو، طبیب نہ بنو اور بس زیادہ دیر نہ بیٹھو اور چلے آؤ واپس۔ تو ہمارے یہاں یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے بتایا تھا شاید پچھلی مرتبہ، شیخ عبد الغدہ رحمۃ اللہ علیہ، عبد الفتاح ابو غدہ، جب میرے پاس یہاں تشریف لائے، ایک مہینہ میرے پاس الحمدللہ قیام ہوا، میرے گھر ہی پر قیام تھا ان کا الحمدللہ، تو مجھے بڑا موقع ملا ان کے ساتھ
رہنے کا، کھانا وانا ہم سب ساتھ کھاتے تھے. کراچی مختلف شہروں میں بھی تشریف لے گئے. واپس میں ایئرپورٹ پر جب پہنچے تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے پاکستان کے لوگوں کو کیسا پایا؟ کہا کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے محبت کے لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں اور دیندار ہیں، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں کا ہر آدمی مفتی ہے اور ڈاکٹر ہے. مسئلہ بھی ہر ایک بتا دیتا ہے اور علاج بھی ہر ایک بتا دیتا ہے. تو ایسا نہ کرو، نسخہ نہ بتلاؤ، واپس آ جاؤ. ایک تو عیادت المریض ہے، دوسرے کھانا کھلانا. یہ بات پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھا عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اطعام الطعام وقراءۃ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی. دوسرے کو کھانا کھلانا. کھانا کھلانے میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ پکا ہوا کھانا گھر پہ کھانا کھلائیں، یہ بھی ایک صورت ہے. دوسری یہ بھی ہے کہ دوسرے کے ہاں پکا ہوا کھانا بھیج دیں. اس سے بھی بہتر ہے کہ پکا ہوا چیز نہ بھیجیں بلکہ کوئی کھانے پینے کی چیز بھیج دیں، پھل ہے کوئی چیز ہے، اور یہ نقد پیش کر دیں. لیکن اصرار نہ کریں کہ گھر پر آ کر ضرور کھانا کھلائیں، اس سے بعض اوقات دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے. مقصد تو محبتیں ہیں، راحت پہنچانا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. اور تیسرا کیا ہے؟ پانی پلانا. پانی پلانا بھی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اور چنانچہ الحمدللہ بہت سے لوگ اس کا انتظام کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر بھی پینے کا انتظام رکھتے ہیں. اس میں اس بات کی بہت ضروری ہے، یہ بات بہت ضروری ہے کہ پانی کا برتن اس طرح استعمال کیا جائے پینے کا کہ دوسرے آدمی کو اس کو پینے کے بعد کراہت نہ ہو. پانی بچائے نہیں، اتنا نکالے جتنا پینا ہے، اور اس کو اپنا جھوٹا دوسرے کو پینے پر مجبور نہ کر دیں. برتن کو بھی بہتر تو اگر موقع ہو وہاں دھونے کا تو دھو کر رکھ دیں تاکہ دوسرا بے تکلف اس کو پانی پی سکے. یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. جو ادارے، جو شعبے حکومت کے پانی پہنچانے کے لگے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بڑے عہدے ہیں پانی کے وسائل لوگوں تک پہنچانے کے. ہمارے پاکستان کراچی کے اندر بھی بڑا شعبہ ہے، کیا نام ہے اس شعبے کا؟ واٹر بورڈ ہے. پوری ذمہ داری اس کی ہے کراچی میں پانی پہنچانے کی اور اس کے ترسیل کی. کتنا کروڑوں روپیہ اس شعبے پر خرچ ہوتا ہے حکومت کا، اور حکومت کا کیا، عوام کے چندوں کا، عوام کے ٹیکس کی رقم خرچ ہوتی ہے. کتنے لوگ وہاں ملازمت کرتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، جو اپنی ڈیوٹیاں صحیح انجام دے رہے ہیں، ماشاءاللہ کمائی کر رہے ہیں، دنیا کی بھی کمائی کر رہے ہیں، آخرت کی بھی کمائی کر رہے ہیں. تنخواہ لینے سے گناہ، تنخواہ لینے کر ثواب ختم نہیں ہوتا، ثواب پھر بھی ملتا ہے. آدمی دیانت داری سے ڈیوٹی انجام دے، اس کی تنخواہ لے لے تو تنخواہ بھی اس کی حلال، کیونکہ کمائی کے لیے کام کرنا، محنت کرنا یہ خود ثواب کا کام ہے. کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا خود فریضہ ہے، بڑے ثواب کا کام ہے. تو تنخواہ اگر لے لیں گے اس کی کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ وہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. اور پھر کام اگر ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دیں تو پانی پلانے کا ثواب الگ سے مل جائے گا، خدمت کا. اس کی نیت کریں کہ بندگان خدا کو پانی کی سہولت مل جائے. کتنا امن و امان ہو جائے پورے ملک میں، کتنا امن و امان ہو جائے، محبتیں بڑھ جائیں. اب جو جھگڑے فساد ہیں، بد امنی ہے، اسی وجہ سے کہ لوگ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دیتے. اور صحیح بات یہ اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں. اگر موت یاد رہے تو پھر کبھی اس قسم کی ہمت نہ کرے آدمی. تو پانی کے معاملے میں بھی پانی پلانا بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. اور ایک حدیث ہے، اسی مضمون کی حدیثیں چل رہی ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عود المریضہ، مریض کی عیادت کیا کرو. وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ. وَفُكُّ الْعَانِ،
اور اسیر کو رہائی دلاؤ. اگر ناحق گرفتار کر لیا گیا ہے، کوئی دشمن نے کسی کو گرفتار کر لیا، ہمارے کسی آدمی کو ناحق ہے، اس کو بچا لو، اس کو نکال لو. آپ یہ صدیقی ہماری پاکستان کی بیٹی ہے، وہ اسیر ہے امریکہ کے ہاتھوں، آج 11 سال سے زیادہ ہو چکے، قید تنہائی کا شکار ہے، کال کوٹری میں چھوڑا ہوا ہے، روشنی کا انتظام نہیں. اللہ والی خاتون ہے، قرآن پڑھتی ہے، لیکن ہماری حکومتیں خاموش ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. ہم کم از کم دعا تو کریں، روزانہ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما دے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، مسلمان جب عیادت کرتا ہے اپنے بھائی مسلمان کی، تو لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، تو جنت کے باغ ہی میں رہتا ہے یہاں تک کہ واپس آ جائے. اس کا سارا وقت جنت کے باغ میں گزرتا ہے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وما خرفۃ الجنہ، جنت کا باغ کیا ہے؟ کہا کہ اس کے پھل ہیں. مطلب یہ کہ اس عرصے میں اس کو جنت کے پھل اس کے مقدر میں لکھے جاتے رہتے ہیں، گویا کہ وہ جنت کے پھل حاصل کر رہا ہے. بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. اچھا، مسلمان کی عادت کا تو ذکر ہے، کافر کی عادت بھی کیسے بھی ثواب ملتا ہے. کافر اگر بیمار ہے، ہمارے ملک میں جو کوئی بھی کافر رہتا ہے اس کے شہری حقوق مسلمانوں کی طرح ہے. اگر مسلمان کافر کی عادت کی جائے گی تو اس کا بھی ثواب ہے. مسلمان کی عادت کا ثواب زیادہ ہے، کافر کی عادت کا ثواب کم ہے مگر ہے. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے تو وہ مانوس ہوگا آپ سے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان بھی ڈال دے. جی، اور فرمایا اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، اللہ اکبر، کہ ما من مسلم یعود مسلما غدبة الى صلی علیہ 70 الف ملک حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70 الف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ جو مسلمان بھی کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کرتا ہے صبح کو، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اور اگر عیادت کرتا ہے کوئی شام کو، رات کو، مگر یہ کہ اس کے اوپر 70,000 فرشتے صبح تک دعا کرتے رہتے ہیں. 70,000 فرشتے صبح سے رات تک اور 70,000 فرشتے رات سے صبح تک. اتنا بڑا اجر ثواب کا کام ہے. وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے ایک باغ اس کے اجر و ثواب کے طور پر لکھ دیا جاتا ہے، جنت کا باغ. آخرت میں اس کا باغ کا الاٹمنٹ ہو گیا، اس کا وہ جنت کا باغ ملے گا اس کو. اب جتنے مریضوں کی عیادت کرتے جائیں گے باغات جمع ہوتے چلے جائیں گے. اس کے پاس کمی نہیں ہے، ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جب عیادت کرنے والے کا یہ اجر و ثواب ہے. ابھی پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ کئی مجلسیں ہوئی، ایک لندن میں، ایک کراچی میں، ایک اور کراچی میں دوسری. میں نے بتایا ڈاکٹر صاحبان کو کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بہت عظیم الشان کام انجام دے رہے ہیں. یہ حدیث سنائی میں نے کہ عیادت کرنے والے کا تو زیادہ وقت نہیں خرچ ہوتا، چند منٹ میں عیادت ہو جاتی ہے.
لیکن آپ تو مریض کے اوپر اپنی جان کھپاتے ہیں، ایک مریض کے اوپر کئی گھنٹے خرچ کرنے پڑتے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی ذمہ داری سے کام کرتے ہیں، اس کا کتنا بڑا ثواب ہوگا، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ تنخواہ کی وجہ سے ثواب نہیں ملے گا، تنخواہ تو آپ کی محنت کی کمائی ہے، اور کمائی کرنا خود ایک اجر و ثواب کا کام ہے، حلال کمانا۔ آپ اس کو نیت جب اس کے ساتھ اس کو ثواب کی نیت سے جب یہ کام کریں گے کہ میں اپنے ایک مریض کی عیادت کی علاج کر رہا ہوں، اس کو راحت پہنچ جائے، اخلاص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اس کا علاج کریں گے، تو جتنے خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ آپ کریں گے، اس کا اجر و ثواب عیادت کرنے والے سے کہاں کتنے زیادہ بڑھ جائے گا۔ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا راستہ، اللہ کے راستے میں نکلو، بلا شبہ اللہ کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جس پر نکلنا چاہیے، لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے صرف تین ہیں، ایک یہ کہ جہاد میں بھیج دو کسی کو، یا چلے جاؤ، یا تبلیغ میں چلے جاؤ، یا کسی مدرسے میں داخل کر دو عالم بنانے کے لیے۔ بلا شبہ یہ تینوں بھی راستے بہت عظیم الشان ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے، بہت عظیم الشان ہیں، لیکن خوب سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے صرف یہ راستے نہیں ہیں، بلکہ بزرگوں کا قول ہے، مشہور قول ہے، سب اس کو مانتے ہیں کہ جنت اللہ تک پہنچنے کے راستے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا راستے اتنے ہی ہیں جتنے انسانوں کے، بلکہ مخلوقات کے سانس، کتنے سانس مخلوقات لیتی ہے، اتنے ہی راستے اللہ تک پہنچنے کے ہیں۔ اب یہ سب راستے اللہ کے پہنچنے کے، جتنے آپ نے عبادتیں پڑھی ہیں، عیادت المریض، کھانا کھلانا، پانی پلانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ تو اب تو ڈاکٹر اگر علاج میں لگا ہوا ہے تو ہسپتال میں لگا ہوا ہے تو پورا اللہ ہی کا راستہ ہے، اللہ کے راستے میں سیدھے جنت کو راستہ جا رہا ہے یہ۔ البتہ اتنا ضرور رکھیں کہ علماء سے، کسی بزرگ سے، اللہ والے سے اپنا تعلق رکھیں تاکہ اسے رہنمائی لیتے رہیں، حلال حرام کے مسائل پوچھتے رہیں، کسی اللہ والوں سے، مسلمانوں سے، علماء سے رابطہ رکھیں۔ خریف کے معنی ہے الثمر المخروف، جو پھل کاٹ دیا گیا، اس کے لیے پھل کٹے ہوئے محفوظ کر دیے گئے جس نے عیادت کی، باغ نہیں بلکہ باغ کے پھل۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ غلام یہودی خدمت کیا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خدمت کرتا تھا، خادم تھا۔ وہ مریض ہو گیا، مرض ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، کافر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سر کے پاس بیٹھے، فقال له اسلم، پھر اس سے یہ بھی کہا کہ تم اسلام لے آؤ۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، مریض نے، باپ اس کے پاس ہی تھا، تو باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہتے تھے یہودی، ابو القاسم کنیت، یہ بھی تعظیم کا لفظ ہے، لیکن چونکہ اللہ کو، حضور کو رسول نہیں مانتے تھے، رسول اللہ نہیں کہتے تھے، ابو القاسم کہتے تھے۔ تو وہ مسلمان ہو گیا، بیمار یہودی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور یہ فرما رہے تھے کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اللہ کی ہے، لیلی ہے جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو معلوم ہے کہ کافر کی بھی عادت کرنی چاہیے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، موقع ہو تو اسلم کہہ کر اسلام کی دعوت بھی دے دیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اگر اسلام کی دعوت نہیں دیں گے تو پھر ہمیں عیادت کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ بعض اوقات اسلام کی دعوت دینے کا موقع نہیں ہوتا، بعض کافروں کے ہسپتال ہیں، اور وہ اگر یہ دیکھیں گے کہ آپ ان کو، مریض کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے داخلے پر پابندی لگا دیں اور ضد ان کو ہو جائے۔ تو ایسا نہ کریں، موقع محل ہو تو دعوت دیں، اگر دعوت کا موقع نہیں ملتا تب بھی ثواب ملے گا، آپ کو عیادت کا ثواب ملے گا۔ مریض کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا تھا، کوئی شکایت پیش آتی تھی، اس کو بیماری ہوتی تھی یا کوئی زخم ہو جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انگلی رکھ کے ہاکذا۔ سفیان بن عیینہ جو راوی ہیں، انہوں نے اپنی صحابہ شہادت کی انگلی رکھی زمین پر، پھر اس کو اٹھا لیا۔ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زمین پر انگلی رکھتے تھے، جب کوئی آدمی بیمار ہوتا تھا تو اس کا رقیہ کرنے کے لیے، اس کو دعا دینے کے لیے یہ عمل کرتے تھے کہ زمین پر انگلی رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا یشفا بھی سقیمنا باذن ربنا، یہ دعا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، رقیہ ہے، یہ یعنی ایک تعویذ ہے، اس کا عمل ہے ایک بیمار پر تو اس کی صحت کے لیے دعا کرنے کا۔ کیا بنا؟ بسم اللہ تربت ارضنا، اللہ کے نام کے ساتھ، تربت ارضنا، ہماری زمین کی مٹی، ہم میں سے بعض کے تھوک کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے شفا ہو جاتی ہے ہمارے بعض بیماروں کو اللہ کے اجازت سے۔ یہ دعا ہے اور ایک قسم کا عمل ہے، یہ کیا جائے تو سنت سے ثابت ہے اور امید ہے کہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کو یاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب مختلف دعائیں ہیں بیمار کی، جب عیادت کریں تو کیا دعا کرنی چاہیے، بڑی اہم باتیں ہیں۔ یہ جو حدیث ہم آپ کو سنا رہے ہیں، تو یہ کتاب بہت ضخیم ہے اور پورے دین اسلام سے متعلق حدیثیں ہیں، اس میں ایمان سے لے کر نماز، روزہ وغیرہ سب، لیکن خاص طور سے ہم ان ابواب کو سنا رہے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کیونکہ اس طرف توجہ بہت کم ہے۔ جہاں تک نماز روزے کی تبلیغ کی فضیلت کے بیانات ہیں، وہ تو الحمدللہ فضائل اعمال کے اندر چھپے ہوئے ہیں، مساجد کے اندر پڑھے جاتے ہیں، تبلیغ میں ہر جگہ کہے جاتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق سے متعلق باتیں کم ہوتی ہیں۔ اس واسطے ان کو میں انتخاب کر رہا ہوں، ہمیں اپنی عادت ڈالنی چاہیے، اس سے امن و امان بھی قائم ہوتا ہے، آپس میں محبتیں بھی بڑھتی ہیں۔ اگر ان سب چیزوں پر عمل ہونے لگے، کیسا امن و امان ہو جائے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کی عیادت کرتے تھے، اس کے داہنے ہاتھ کو پکڑتے تھے، چھوتے تھے اس کے داہنے ہاتھ کو، اپنے داہنے ہاتھ سے چھوتے تھے، اپنے داہنے ہاتھ سے مریض کو چھوتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ مشہور دعا ہے، اس کو مختلف الفاظ میں آئی ہے یہ دعا۔ تو اذہب الباس رب الناس اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، بہت بڑی اچھی دعا ہے، ہمیشہ اس کی پابندی کر لینی چاہیے۔ اپنے واسطے بھی دعا کریں، یہی دعا کرے، دوسرے کے واسطے بھی یہ دعا کرے، اذہب الباس رب الناس اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے، حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے، بڑی اہم حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بخاری کی حدیث آ رہی، وہ بھی اسی مضمون کی ہے، حاصل اس کا بھی یہی ہے۔ اس کی دعا کے الفاظ آگے پیچھے ہیں، مختلف آگے پیچھے ہیں، کم و بیش ہیں، لیکن یہ حاصل ہے جو میں نے ایک دعا یاد رکھنا آسان ہے، اذہب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ بیمار کو ہاتھ رکھ کے پھر دعا پڑھیں تو اس سے اور زیادہ بہتری ہو، اگر موقع ہو ہاتھ رکھنے کا، اگر ہاتھ کا رکھنے کا موقع نہ ہو تو پھر ویسے دعا پڑھیں۔ مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نامحرم ہو اور پردے سے ہو تو ہاتھ نہیں رکھا جائے گا، یا ہاتھ رکھنے سے تکلیف ہو سکتی ہو، یا دور ہے وہ پاس نہیں جا سکتے تو ہاتھ رکھ کے بغیر ہی پڑھیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں،
قادسیہ کے فاتح، کسرا کے فاتح، فارس کے فاتح، رستم کے فاتح، جب ان کا انتقال ہوا، ان کے وہ بیمار ہوئے تو آپ نے ان کو یہ دعا کہ اللہم اشف سعدا، اے اللہ سعد کو شفا دے دے، اللہم اشف سعدا، اللہم اشف سعدا 3 مرتبہ کہا۔ تو بعض اوقات اتنی دعا بھی کر لینا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، یا اللہ اس کو شفا دے، اپنی زبان میں کہہ دیجیے یا اللہ اس کو شفا دے دے۔ ہاں یہ بھی سمجھ لیجیے، بہت اہم حدیث ہے اور میرا اس پر بھی عمل ہے الحمدللہ، اور مجھے اس کا عجیب و غریب فوائد سامنے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دی ہر دعا میں برکت ہی برکت ہے۔ عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں کہ انہوں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی تکلیف کی، جو اپنی جسم میں پاتے تھے، اپنی جسم میں کسی جگہ تکلیف تھی، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ رکھو اس جگہ پر جہاں پر تکلیف ہے، تمہاری تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھو اور یہ دعا پڑھو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ثلاثا، 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہیں، پوری بسم اللہ بھی نہیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 دفعہ کہیں، اور پھر 7 مرتبہ یہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی عزت کا واسطہ دے کر اور ان کی قدرت کا واسطہ دے کر، من شر ما اجد واحاذر، جو تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں اور جس سے ڈر رہا ہوں اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے اس کے رسول کی۔ یہ سب تو طریقہ دیکھ لیجیے، تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھ کے خود بھی پڑھیں، دوسرا اگر ہو تو اس کو بھی یہ سمجھا دیں کہ تو پڑھے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر 7 دفعہ، اول آخر درود شریف بھی پڑھنی چاہیے۔ میری تو زندگی میں جب سے میں نے حدیث پڑھی تھی میرا خیال ہے 40 سال سے زیادہ ہو گئے، شاید کوئی دن ناغا نہیں جاتا۔ کتنے بڑے بڑے مرض آئے، بعض اوقات موت کے کنارے پر پہنچ گیا، بعض اوقات ایسی بیماریاں لگی کہ شفا کی کوئی امید نہیں تھی، دور دور بھی ڈاکٹر صاحب کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ شفا دی تھی۔ کتنے برسوں سے میری کمر میں ایسا تکلیف تھی کہ اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہو گیا تھا، 10 سال تک کوئی سفر نہیں کر سکا، 10 سال تک صرف تخت پر سوتا تھا، لیکن لوہے کی بیلٹ بندھی رہتی تھی کمر پر، لیکن سب چیزیں ٹھیک ہو گئی الحمدللہ۔ اب تقریباً ہلکی سی تکلیف رہے گی، مرض تو باقی ہے لیکن اس کی وجہ سے کوئی ایذا نہیں ہے، کام چل رہے ہیں سارے کے سارے، پھر کتنے بے شمار سفر بھی کرا دیا اللہ تعالیٰ۔ ہر تکلیف کا یہی ہے، اس کی عادت ڈال لیں، بہت اہم وظیفہ ہے یہ۔ ایک اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا لم يحضره اجلہ، جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا، وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی موت کا وقت نہیں ہے، جس کی موت کا وقت نہیں آیا، اس کو اگر یہ بات دعا پڑھے گا اس کو شفا ضرور ہو جائے گی۔ اگر کسی کا موت کا وقت آ ہی چکا ہے پھر تو شفا نہیں ہوگی، انتقال ہو جائے گا، لیکن اگر موت کا وقت نہیں آیا تو شفا ضرور ہو جائے گی اگر یہ دعا پڑھیں گے۔ بڑی اہم دعا ہے اور یہ بھی ہمارے بزرگوں کے معمولات میں سے ہے۔ 7 مرتبہ دعا پڑھیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 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 اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اللہم اول وآخر درود شریف بڑا مجرب عمل ہے، یہ بھی کسی کی موت ہی آ گئی ہے تو آنا ہے، لیکن ورنہ شفا ضرور ہو جائے گی۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے اور صحیح علی شرط الشیخین ہے۔ آپ ایک اعرابی کے پاس تشریف لے گئے، بدو تھا،
دیہاتی بیمار ہوا تو اس کی عیادت کے لیے تشریف، اب تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، بدو کی عیادت کے لیے گئے، یہودی کی عیادت کے لیے چلے گئے، تو اس کی عیادت کر رہے تھے، اور جب آپ داخل ہوا کرتے تھے کسی کے پاس عیادت کے لیے تو یہ جملہ فرما دیا کرتے تھے، لا باسا طہور انشاءاللہ، یہ جملہ مختصر، لا باسا طہور انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں، مطلب یہ کہ تکلیف باقی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی، طہور انشاءاللہ، یہ بیماری تمہارے لیے طہور بنے گی، پاکی کا ذریعہ بنے گی، گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ مسلمان کو اگر کبھی کوئی بھی تکلیف پہنچتی اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کے کانٹا بھی چبھ جائے اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، تو بیماری سے تو بہت گناہ معاف ہوتے ہیں ہر مومن کے، تو یہ جملہ تو اس کو تسلی کا دلا دیں کہ لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس بیماری کی وجہ سے۔ میں ان ایسی احادیث کا انتخاب کر رہا ہوں جس پر آپ عمل کرنا آسان ہے، جن میں کچھ تفصیلات ہیں جن پر عمل کرنے میں کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں یا دیر لگ سکتی ہے، اس کو ہم نہیں لے رہے ہیں اس وقت۔ بس بھائی اب وضو کر لیں، تیاری کر لیں نماز کی، 6-7 منٹ رہ گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہمیں بچا لے، اپنے سب گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دے۔ یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے۔ میری بھی طبیعت کچھ ناساز ہے، میری اہلیہ بھی کچھ بیمار ہیں، اس کے علاوہ ہمارے خاندان میں کئی سخت بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، نازک حالت میں میری بھانجی نازک حالت میں ہے، اور دوسری بھانجی وہ بھی نازک حالت میں ہے، اور ایک بھانجی کا بیٹا نازک حالت میں دوسرے اسپتال میں ہے، تو سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ ہمارے سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے، بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سے جس نے دعا کے لیے کہا یا لکھا ہے ان کی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے، بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یہاں کے عوام اور حکام کو اصلاح، کہ ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ تو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، یہاں حق کا بول بالا فرما، اہل حق کو سربلندی عطا فرما، اور پاکستان کو مضبوط اسلامی فلاحی مثالی ریاست بنا دے، بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔